بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف جاری و ساری ہے۔ آج حدیث نمبر 121 سے آغاز کروں گا۔ الحمدللہ 120 احادیث جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر بھی یوٹیوب پر بھی ترمذی شریف کی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن آج بھی درس ترمذی شریف جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 121، جنابت کی حالت میں یا حیض یا نفاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ اور چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ میرے دوستو، یہ نومبر کا مہینہ الحمدللہ یہ چل رہا ہے، اور اسی مہینے میں میرا ایک ٹارگٹ ہے، صرف 500 سبسکرائبر مزید چاہیے۔ 500 ہو چکے ہیں اور 500 سبسکرائبر چاہیے۔ اب بہت کم ہے یہ سبسکرائبر۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لائیو جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے نشست ہوا کرے، اور پھر دوسرے نمبر پر یہ درس بخاری شریف بھی ہے، وہ اس کو بھی میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ حدیث نمبر 121، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ حیض اور نفاس والی عورت جو ہے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، اور جنبی شخص بھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا۔ جی ہاں، جنابت کی حالت میں بھی قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں میں سے اکثر اہل علم اسی بات کے قائل ہیں، یہ تمام احباب جو ہیں اسی چیز سے متفق ہیں، اور حیضہ یعنی جنبی اور نفاس والی عورت قرآن پاک کی پوری آیت یا اس کا حصہ بطور دعا، وظیفہ و ذکر و تسبیح پڑھ سکتی ہے۔ بطور دعا جیسا کہ سبحان اللہ آیت کا حصہ ہے، یا استغفر اللہ، یہ بھی قرآن پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بطور دعا یا بطور تسبیح، ذکر و اذکار جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ بطور تلاوت پڑھنے میں ائمہ کرام جو ہیں ان کے مختلف آراء ہیں۔ حضرت امام مالک کے دو قول ہیں، ایک مطلقاً جائز ہے، دوسرا مطلقاً ناجائز ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور جمہور صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ علیہ اجمعین کا موقف ہے کہ تلاوت قرآن ناجائز ہے۔ حالت جنابت میں، حیض و نفاس کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ناجائز ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حیضہ اور جنبی دونوں قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرات گرامی قدر، توبہ، استغفار و دیگر ذکر، وظیفہ، تسبیح وغیرہ یہ تمام چیزیں خاتون جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیگر قرآن پاک کو تلاوت کی نیت سے، غرض سے بطور تلاوت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو سمجھ آئی ہے وہ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر نہیں سمجھ آئی تو برائے کرم کمنٹس باکس میں اپنی رائے پوچھنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔